ہر قسم کے اسلامی شرعی مسائل و بیانات کے لیے اسلامک زری آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحسین منی و انا من حسین۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک اور ارشاد پاک کا کیا مطلب اور کیا مفہوم بنتا ہے، آپ کو اگر نہیں معلوم تو آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل اسلامک زری آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے۔ اب چلتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی طرف کہ جو آپ نے اپنے پیارے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا، الحسین منی و انا من حسین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اس کا ایک مفہوم یہ بنتا ہے کہ جیسا عقیدہ اور نظریہ میرا ہے وہی عقیدہ اور نظریہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر کیوں تشریف لائے؟ ہر نبی کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ مخلوق خدا کو خالق کے ساتھ جوڑنا، بندوں کو اپنے رب کا در دکھانا۔ جو اللہ کے بندے در در پر اپنی جبین نیاز کو جھکا رہے ہیں، ان کو اس سے ہٹا کر صرف اس پیدا کرنے والے کے آگے اپنا سر جھکانا اور اس کا طریقہ بتانا اور اس کا پابند بنانا کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی رب کی تم عبادت کرو، جبین نیاز کو اسی کے سامنے جھکاؤ۔ اس پیشانی کو جس نے پیدا کیا وہی اس کا حقدار ہے کہ اس پیشانی کو اس کے سامنے جھکایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جس عقیدے کی تبلیغ کی وہ عقیدہ توحید ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے انہوں نے بھی پوری زندگی جس عقیدے کا پرچار کیا وہ بھی عقیدہ توحید ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور اسی کی عبادت کرو۔ یعنی جو عقیدہ اور نظریہ اللہ کے نبی بتانا چاہتے ہیں کہ جو عقیدہ اور نظریہ میں محمد رسول اللہ کا ہے وہی عقیدہ اور نظریہ میرے پیارے نواسے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اور اس کا دوسرا مفہوم، آپ اگر اس ویڈیو کو آخر تک سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پوری بات سمجھ آئے گی، لہذا ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، سنیے گا۔ اس ارشاد پاک کا دوسرا مفہوم الحسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنی امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں جن لوگوں پر اعتماد کرتا ہوں انہی لوگوں پر حضرت سیدنا حسین بھی اعتماد کرتے ہیں۔ اور اس کو بالفاظ دیگر یوں بھی کہا جاتا ہے کہ جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرے گا، مجھ سے محبت کرے گا، وہی حضرت حسین سے بھی محبت کرے گا اور حضرت حسین پر اعتماد کرے گا۔ جس کو حضرت حسین سے محبت نہیں ہوگی، حضرت حسین پر اعتماد نہیں ہوگا، گویا کہ اس کو حضرت حسین کے نانا محمد رسول اللہ پر محبت بھی نہیں اور اعتماد بھی نہیں۔ ابھی دیکھیے گا، اس کی تھوڑی وضاحت کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زندگی کے اندر، اپنی مبارک زندگی کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پر اعتماد کیا، ان کو اپنا وزیر و مشیر بنایا، حضرت عمر فاروق پر اعتماد کیا، حضرت عثمان ذو النورین پر اعتماد کیا، حضرت سیدنا معاویہ پر اعتماد کیا، حضرت علی المرتضیٰ پر اعتماد کیا،
اور ان تمام حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اعتماد کیا، تو اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، اپنے بابا حضرت علی، حضرت معاویہ اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سب پر اعتماد کیا۔ اور اس کو اگر دوسرے رخ سے دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد بھی کیا، آپ کے لائے ہوئے احکام پر عمل بھی کیا، آپ کی پیاری سنتوں کی پیروی بھی کی اور آپ کے ساتھ محبت بھی کی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت معاویہ اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرات صحابہ اکرام، حضرت ابو بکر و عمر، عثمان، حضرت معاویہ، طلحہ و زبیر اور دیگر تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر آپ پر اعتماد کیا، آپ کے ساتھ محبت کی، اسی طرح انہوں نے آپ کے بعد آپ کے نواسے حضرت سیدنا حسن، سیدنا حسین اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ انہوں نے محبت بھی کی اور آپ پر اعتماد بھی کیا۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب تک حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وہ صحابہ کے اندر موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بالکل محفوظ ہیں، اپنے آپ کو اعتماد میں سمجھتے ہیں اور ایک محفوظ قلعے کے اندر ہیں، اور وہی جب صحابہ کرام کے محفوظ قلعے سے باہر نکلتے ہیں مدینہ سے مکہ کی طرف اور مکہ سے کوفہ کی طرف، جہاں پر صحابہ نہیں ہیں، دوسرے لوگ ہیں، تو اس وقت ان دوسرے لوگوں نے سیدنا حسین کے ساتھ دھوکہ کیا۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ الحسین منی وانا من حسین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر قیامت تک آنے والے ہر مومن مسلمان کو یہ ایک میسج دے دیا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یعنی کہ جو میرا عقیدہ اور نظریہ ہے وہی حسین کا عقیدہ اور نظریہ ہے، اور جو مجھ سے پیار اور محبت کرتا ہے وہی حسین سے پیار اور محبت کرتا ہے، جو میرے اوپر اعتماد کرتا ہے وہی حسین کے اوپر اعتماد کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور اس کے دل کے اندر حضرت سیدنا حسین کی محبت موجود نہ ہو، تو وہ اپنے دعوے کے اندر سچا نہیں بلکہ جھوٹا ہے۔ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی کریں گے محبت اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔